अस्सलाम वालेकुम। 9 सितंबर की कॉल लेके मैं आपके साथ हूँ, खालिद सैफुद्दीन। सबसे पहले आज मैं पेशेंस पे बात करूँगा। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग टेक्स टाइम, डिसिप्लिन एंड पेशेंस, नो मैटर हाउ। वॉरेन बफेट साहब कहते हैं, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ फुलिश गैम्बलर्स एंड दे विल नॉट डू as well as the patient investors। तो ये भी चार्ली मंगर साहब कहते हैं, पेशेंस कैन प्रोड्यूस अनकॉमन प्रॉफिट। फिलिप एल कैरेट साहब कहते हैं, पेशेंस इज एसेंशियल। हार्वर्ड मार्क्स साहब कहते हैं, पेशेंस इज अ सुपर पावर। जैक रोजर साहब कहते हैं। तो इतने बहुत सारे लोग अगर पेशेंस की बात कर रहे हैं तो हमें भी समझने की ज़रूरत है कि सम टाइम हमें मार्केट में पेशेंस रखने पड़ते हैं। जिस तरह हमने स्ट्रेटजी चेंज की और हमने शॉर्ट टर्म ट्रेड को रोक दिया और हमने सिर्फ एक ही बात पे पिछले दिनों बात की है 2-3 कॉलों में कि जहाँ जहाँ मौका मिल सके माल बेचा जाए और एक्यूमुलेट किया जाए सेलेक्टिव स्टॉक को। तो बीच बीच में कई जगह हमें ऐसा लगा कि लो बना और फिर वहाँ से उठा, जैसे ख़ास तौर पे मैं GGL की बात करूँगा कि GGL के हवाले से बात हुई और मैंने उस पर भी मशवरा नहीं दिया कि फौरी तौर पे, ये मेरे ख़्याल में आज की नहीं कल की बात है, कि फौरी तौर पे GGL पे एंट्री ली जाए, क्योंकि आई स्ट्रांगली बिलीव कि उस वक्त ट्रेंड सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो बहरहाल अगर आप रैपअप सेशन देख रहे हैं तो आप ये देख रहे होंगे कि सो फार हमने सिर्फ 46,877 से 568 पॉइंट लॉस कर दिए हैं और ये वो रेंज है जिस पे हम 52 सेशन तक ट्रेड करते रहे और इस 52 सेशन में हमने बहुत अच्छे गेंस भी लिए, ये भी आपको याद होगा। मार्केट आज 333 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुई है और अगर मैं 46,940 जो मेजर हमारी सपोर्ट थी, अगर वहाँ से बात करूँ 877 या 863 तो हमारा टॉलरेंस ऐड करने के बाद लेवल बन रहा था, मगर जो मेजर लेवल था वो 46,940 और 47,050-55 कुछ था। तो अगर वहाँ से देखें तो तकरीबन मार्केट 631 पॉइंट लॉस्ट कर चुकी है। यहाँ पर एक बात और समझने की ज़रूरत है कि अगर मार्केट ने 631 पॉइंट लॉस किए हैं तो आखिर वो जो मौजूदा मार्केट है या जहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुई उसका कितने फ़ीसद बनता है, तो ये 1.34% बनता है। तो क्या 1.34% की गिरावट में कोई पैनिक आना चाहिए? मेरा नहीं ख्याल आना चाहिए, और वो पैनिक अब तक देखा भी नहीं गया। अगर आप देखें आज 333 पॉइंट का नुकसान हुआ, वॉल्यूम थोड़े बहुत ज़्यादा रहे, यकीनन जब मार्केट में डिप्रेशन होता है तो थोड़ी सेलिंग भी होती होगी, मगर जो सब में अच्छी बात देखी गई कि टारगेटेड बाइंग, सेलेक्टिव बाइंग नज़र आई। आप देखें कि जो बड़े बड़े स्टॉक थे, जैसे अगर मैं कुछ स्टॉक्स के नाम लूँ जिनमें गिरावट देखी गई है, और ये वो स्टॉक्स हैं जो पॉइंट पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, तो उसमें लकी था, DG खान था, पायनियर सीमेंट था, कोहार्ट सीमेंट था, UBL था, मीज़ान बैंक था, OGDC, मारी, GHNI, सासगार, एंग्रो, फेरोज़, हपको भी बहुत बड़ा इसका वेटेज है। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें तो उसके बाद फिर परफॉर्मेंस वाइज देखें तो काफ़ी सारे स्टॉक परफॉर्म होते हुए नज़र आए। ये जो आज मैंने इतनी पेशेंस की बात की है वो इसीलिए की है, और फिर आखिरी 30 मिनट्स में हमें अच्छी बाइंग भी नज़र आई। अगर हम नंबर्स को देखें FIPI के, तो लोकल इन्वेस्टर्स की बाइंग है, इवन फॉरेन एंड लोकल इन्वेस्टर ने भी सेलिंग तो की है, मगर कोई बड़ी पैनिक सेलिंग ख़तई तौर पे नहीं है। तो बहरहाल ओवरऑल मैं इस बात से तो इख्तलाफ बिल्कुल भी नहीं करता कि हमें अपने एग्ज़िट लेवल पे निकलना चाहिए, बिल्कुल नहीं करता, निकलना चाहिए था हमें। और
اسٹریٹجی کو چینج کر کے ایکومولیٹ کرنا چاہیے تھا. اب ہم چلتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ کی طرف. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز جو ہیں اب ہماری کیا ہونی چاہیے, اس میں دو رائے نہیں ہے کہ ٹرینڈ سیویئرلی بیئرش ہے, اور جو ٹریگر تھا اس نے کام بھی کیا آج, اور پھر وہاں سے انڈیکس نیچے چل پڑا. اس کے بعد انڈیکس نے 46,308 کو ٹیسٹ کیا. اگر کل کی ویڈیو آپ نے توجہ سے سنی ہو تو اس لیول کو میں نے سپورٹ قرار دیا تھا, مگر ویکر سپورٹ, اور آج اس کو ٹیسٹ کرنا ایکوریٹلی اور پھر کلوز ہونا اس سپورٹ کو ویلیڈیٹ تو کرتا ہے, مگر کلوزنگ جو ہے کوئی بہت زیادہ گین کے ساتھ لو سے نہیں ہوئی, ریکوری کے ساتھ نہیں ہوئی, جو کہ تھوڑی سی وریسم سچویشن کریٹ کرتی ہے, پریشان کرتی ہے. مگر اس کو ایکوریٹلی ٹیسٹ کرنا اور پھر وہاں پر نئے والیومز کو دیکھنا, یہ ایک بڑی ویکر سی ہوپ پیدا کرتی ہے مارکیٹ میں. اور یہ جو ہوپ جس کی بات میں نے کل بھی کی تھی کہ ہائپر موو وہ تو مال بیچنا چاہیے, یہ ساری ہوپس جو ہیں وہ ہائپر مووز کی جو ہوں گی وہ ہمیں صرف اور صرف روم پرووائڈ کریں گی کہ ہم مزید ان اسٹاک سے باہر آ جائیں جن اسٹاک میں اب تک ہم ٹریڈ کر رہے تھے, اور جو اسٹاک بری طرح گر رہے ہیں اور اسٹرانگ فنڈامنٹلز رکھتے ہیں ان کو ہمیں ایکیومولیٹ کرنا چاہیے. میرے خیال میں بینکنگ سیکٹر نے کچھ پرفارمنس دکھانی شروع کر دی ہے. مایوس کن صورتحال سیمنٹ کی رہی ہے. تو بہرحال ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو ریالٹی ہے ٹیکنیکلی وہ یہ ہے کہ اگر تو مارکیٹ 46,308 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو مارکیٹ کے پاس روم پیدا ہو جاتا ہے 45,670 سے لے کے 45,546 تک. اور یہ میرا وہ ایریا ہے جس کا تذکرہ شاید پچھلے کال میں بھی کیا جا چکا ہے کہ ایٹ دا موسٹ مارکیٹ کو میں یہاں دیکھتا ہوں. آج مڈ ڈے کال میں نے یہ بات بھی کہی کہ مجھے 5 سے 8 دن کی پریشانی نظر آتی ہے مارکیٹ میں. ہو سکتا ہے کہ دن اس سے کم ہو جائیں, مگر اس سے زیادہ کی پریشانی مجھے مارکیٹ میں نظر نہیں آتی. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے آج بہت زیادہ پیشنس پر آپ کو کوٹ کیے ہیں. تو مارکیٹ میں جو ہوپ ہیں وہ اپرچونٹی ہو سکتی ہے کہ ہم ویسے تو ہم اپنے پورٹ فولیو ریف کیجول کافی حد تک کر چکے ہیں, مزید ریف کیجول کر لیں. کچھ ابھی بھی اسٹاک ایسے ہیں جو ہمارے پاس ہوں گے جو ہمیں بیچنے ہیں, اور ہم ان کو بیچ دیں اور پھر ہم ان اسٹاک کو لے لیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اسٹاک اگر اس وقت مندی میں ہے, ہمیں اس کو ایکیومولیٹ کرنا ہے اور پھر صبر کرنا ہے. کیونکہ میں مارکیٹ میں مایوس بالکل نہیں ہوں, میں مارکیٹ سے قطعی مایوس نہیں ہوں. میں نے مارکیٹ میں کوئی پینک نہیں دیکھا, میں مارکیٹ میں کوئی ڈیزاسٹر نہیں دیکھتا. میں چاہوں گا کہ اپنے ایکسپوجرز کو ختم کریں, اپنی لیکویڈٹی جو ہے صرف اس کو استعمال کریں. اگر کچھ لیکویڈٹی ہاتھ میں رکھ سکتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے, نہیں تو جو بھی آپ نے مال لیا ہوا ہے اس کو صرف اپنی رینج میں لے کے بیٹھیں جس کو آپ سنبھال سکیں کہ 5 دن 8 دن اگر آپ کو روکنا پڑے تو آپ کو ٹینشن نہیں ہو کہ جی ڈیبٹ کھڑا ہے یا بدلے میں ہے یا فیوچر میں ہے, آئی ڈونٹ نو, جو بھی لیوریج کے طریقہ کار ہیں. تو ابھی بھی پروفٹ ٹیکنگ ہائپر موو پہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں, اور ایکیومولیشن اور ٹارگیٹڈ بائنگ سلیکٹیو اسٹاک میں ابھی بھی ریکمینڈ کرتا ہوں. میں مارکیٹ سے بالکل مایوس نہیں ہوں. ٹھیک ہے, مارکیٹ ٹیکنیکل لیولز کو ہمارے توڑ کے نیچے آئی ہے, اور ہم اس کے ساتھ ساتھ اب انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں میرے فالوورز میں بہت محدود تعداد ہے جو لوگ شارٹ کرتے ہیں. تو اگر لکی کی کال آپ نے پڑھی ہو تو بڑا واضح طور پہ لکی کی کال میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ لکی میں کیسا پریشر ہوگا. خاص طور پہ بڑی شدید ڈسکریجمنٹ تھی کہ اس میں ایکیومولیشن کی بھی بات نہیں کی گئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مارکیٹ کا ہمیں شاید یہ فائدہ بھی لینا تھا. ضروری نہیں ہے کہ ہم سب لے سکیں ہوں یہ فائدہ. کہنا آسان ہوتا ہے, مگر جب مارکیٹ چل رہی ہوتی ہے تو اس وقت درست فیصلے کرنا آسان کام نہیں ہے. یہ بات میں بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں, اس لیے میں ٹریڈرز کو قطعی طور پہ مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا, مگر پیشنس کو اور اپنی جو سلیکشنز ہیں اور اپنی اسٹریٹجیز ہیں
ان پہ توجہ ضرور رکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے. اور اگر مارکیٹ اوپر کی طرف جاتی ہے تو اس میں ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ مارکیٹ کون سا ایسا لیول ہے جس پہ مارکیٹ پرفارم کر سکتی ہے، جس کے اوپر جا کے مارکیٹ بہتر ہو سکتی ہے. تو انفارچونیٹلی جو میجر لیول اس میں بنتا ہے وہ 46,962 کا بنتا ہے، جس کے اوپر جا کے بیئرس کا پاور ختم ہونا شروع ہوگا. اور اگر ہم امیدوں کی بات کریں کہ مارکیٹ میں جو اس وقت کنسسٹنٹ پریشر چل رہا ہے وہ کہاں کم ہونا شروع ہوگا، تو اس کے لیے مارکیٹ کو منیمم ریکوائرمنٹ یہ ہوگی کہ کل وہ 46,580 555 کے نیچے ٹریڈ نہ کرے. یہ مارکیٹ کے لیے بہت اچھا ہوگا. تو اب دیکھتے ہیں کل مارکیٹ کیسا پرفارم کرتی ہے. اور کل تھرسڈے ہے، ہمارے پاس اس ویک میں 2 سیشن باقی ہیں، اور اللہ نے چاہا تو ہم شاید کچھ ریکوری لے کے کلوز کریں اس ویک کو، تو ہم اس ویک کے نقصان کو کم کر سکیں گے. دعا کروں گا آپ لوگ اچھی ٹریڈ کریں اور بہترین ایکیومولیشن کریں اور پیشنس کے ساتھ ہولڈ کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.